مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ آپ سے زیادہ بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو بانجھ ہو، سب کے بچے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اگر انسان کی خوشحالی، کامیابی، خوش قسمتی صرف ان چیزوں پر ہوتی تو پھر انسان انسانی سطح نہیں، حیوانی سطح پر ہوتا. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے اس کی زندگی کا مقصد صرف ان چند مادی ضروریات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی روح، اپنے شعور، اپنے عقل، اپنی سینسز، ان کو بہترین طریقے پر ڈیولپ کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ یوزفل بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل پر پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین حالت پر. اب دیکھیں کہ سارے جانور جو ہیں آلموسٹ بیچارے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی رینگ رہا ہے، کوئی چل رہا ہے تو بھی نیچرلی بینڈ کیے ہوئے ہیں. ایک انسان ہے کہ اسٹریٹ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے. بہترین حالت، بہترین تناسب، بہترین سکن، بہترین شکل و صورت کے ساتھ. کبھی اپنی خوبصورتی دیکھنی ہو، کسی شخص کو اگر یہ شک ہو یا کبھی کمپلیکس ہو کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، تو بن مانس کو دیکھ لیا کریں یا بندر کو دیکھ لیا کریں، اور جب آپ کمپیئر کریں گے اپنے آپ کو اس کے ساتھ تو آپ انتہائی خوبصورت نظر آئیں گے. بہرحال تو بظاہر انسان جو ہے صرف مادی ضروریات کے حصول کے لیے نہیں ہے یا مادی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے، اسے اس سے بڑھ کر کچھ اور کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اسے آپ کہیں گے نماز پڑھنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. یہ کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ باقی جانور جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بس جس حال پہ پیدا کیا وہ اسی پر ہے. وہ زیادہ سوچ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ کبھی گائے کو چلتے دیکھا یا بھیڑ بکری کو جس طرف آپ چلا دیں وہ چل رہے ہیں. کبھی آپ کو وہ دیکھ رہے ہوں تو غور نہیں کر سکتے، آپ کو ریکگنائز نہیں پراپرلی کر. چند ایک جانور ہیں جو تھوڑا بہت ریکگنائز کر لیتے ہیں، وہ بھی لمٹس کے اندر. آپ دیکھیں کہ ان بیچاروں کی جو بولیاں ہیں وہ کیا ہیں، کوئی ٹیں ٹیں، کوئی میں، کوئی بھاں بھاں. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے بیچارے. آپ بہترین طریقے پر بولتے ہیں، بہترین شکل و صورت، بہترین آپ کا کلام خوبصورت، اور بہترین مدعات یعنی اپنا اظہار بیان کرنے والے، اور بہترین دماغی صلاحیتیں رکھنے والے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی عقل کو، اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کام میں استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ باقی کائنات بھی جو ہے وہ عبادت کر رہی ہے. یعنی عبادت صرف انسان نہیں کر رہا، یہ انسان ہی کو مصیبت نہیں ڈالی گئی، باقی سب بھی کر رہے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اپنے رب کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. پتھر بھی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، نباتات بھی کر رہے ہیں، پودے وغیرہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب کر رہے ہیں. یہ پرندے بھی جو اپنی بولیاں بولتے ہیں اس میں تسبیح بھی شامل ہوتی ہے. لیکن ان میں اور انسان میں جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جبکہ انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے. انسان کے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے. جب انسان اپنے ارادے سے، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو جتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر ہوتی ہے اتنی خوشی جانوروں یا پتھروں یا حیوانوں کی لگی بندی تسبیح سے نہیں ہوتی. وہ تو مجبور ہے، کر ہی رہے ہیں، انہیں تو کرنا ہے. لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا گیا، اسے چوائس دی گئی، کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. لیکن وہ انسان جو اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ پھر یہ کام کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر وہ سارے انسانوں میں زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں. اور جس کے اندر جتنا خلوص ہو، جس کے اندر جتنا وہ طریقہ ہو جو اس کے رب نے بتایا، اس طریقے پر وہ کام کرے، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے پھر قریب ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا آپ میں سے کوئی شخص مجبور نہیں کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے. آپ سب اپنی خوشی کے ساتھ آئیں اور اپنے دل کی اس گہرائی کے ساتھ کہ ہم اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں. یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اسی لیے آپ کا رتبہ اور آپ کا اجر بہت بڑا ہے
کہ آپ اپنی چوائس سے اس طرف آئیں اور پھر آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اور آپ حیوان، جانور، نباتات، جمادات کی سطح سے بلند ہو کر اپنی زندگی کو زیادہ بہتر طور پر گزارنا چاہتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم رب کی رہنمائی کے ساتھ یہ کام کریں. جب اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہمارے ساتھ شامل ہوگی تو ہم زیادہ بہتر طور پر اپنی زندگی کو بسر کر سکیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا؟ نور. نور آ چکا. وہ نور کیا ہے؟ کتاب مبین، یہ روشن کتاب. گویا جب تک ہماری زندگی میں یہ روشنی نہیں، اس وقت تک ہم اندھیرے میں ہیں. روشنی صرف سورج کی روشنی نہیں ہوتی، روشنی صرف اس چیز کا نام بھی نہیں جسے آپ نے بجلی سے جلایا یا لکڑی سے جلا کے روشنی پیدا کر لی. روشنی دراصل اس بصیرت کی روشنی ہے جو آپ کو اس کتاب کے ذریعے ملے گی. اور اسی لیے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. بہترین کیوں؟ اس لیے کہ ایک وہ شخص جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور دوسرا وہ جسے رب کی طرف سے آنے والی روشنی مل گئی. وہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ فاطر میں، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. سورۃ فاطر آیت 19، 20، 21 اور 22. اس کا ترجمہ ہے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اندھیرے اور روشنی ایک نہیں ہوتے. رات رات ہے، دن دن ہے. سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں ہوتے. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اور زندہ اور مردہ یہ بھی برابر نہیں ہوتے. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ سنواتا ہے جس کو چاہتا ہے. کیا سنواتا ہے؟ اپنی کتاب. وما انت بمسمع من فی القبور. اور تم اس کو سنوانے والے نہیں ہو جو قبروں میں دفن ہیں. یعنی جو دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ سننا چاہتے ہی نہیں، ان کو تم زبردستی نہیں سنوا سکتے. یہ کتاب اسی کو فائدہ دیتی ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اس لیے قرآن پاک سیکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا اپنا ارادہ اور نیت ہو. اگر آپ کا اپنا شوق نہیں اور آپ کسی مجبوری کے مارے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں تو یہ کتاب آپ کو فائدہ نہیں دے گی. دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنے ذہن کو ہر تعصب اور ہر طرح کے جذبات سے پاک کرنا ہوگا. کیونکہ اگر انسان تعصبات کا شکار ہو کر اپنے ذہن کو مختلف چیزوں سے آلودہ کر کے اس کتاب کو پڑھنا چاہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے کلرڈ شیشہ لگا رکھا ہو تو آپ کو ہر چیز کیا نظر آئے گی؟ اسی کلر کی نظر آئے گی. اگر آپ کے دل میں کوئی بھی تعصب ہو، کوئی بھی نیت کی خرابی ہو تو یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہر چیز سے پاک کر دیں. جو پہلے تھا سو تھا. مجھے تو یہاں اس لیے بیٹھنا ہے، اس لیے آنا ہے کہ میرا رب جو کچھ مجھے کہے گا میں اسے مانوں گی، اسے قبول کروں گی، اسے طرح طرح کی تعویلات سے آلودہ نہیں کروں گی. تو اگر
مثال کے طور پر ہم ایک خاص ذہن رکھتے ہیں اور ہم وہی چیز قرآن میں تلاش کرنا شروع کر دیں، قرآن کی تفسیر صحیح نہیں ہو سکتی، وہ پھر ہماری عقل اور رائے اور خواہشات پر مبنی ہوگی، ہم اپنی مرضی سے قرآن کو دیکھنا چاہیں گے۔ اسی لیے یہاں پر جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس میں ایک طرف تو الفاظ کو لغت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ عربی زبان میں اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، یہ لفظ خود کیا بولتا، کیا کہتا ہے،